صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی جب مصطفیٰ کی آنکھ کھلی تھی۔ اسپتال کے روم کی لائٹ روشن ہونے کی وجہ سے وہ فوراً صورتحال کا اندازہ لگاتے اٹھ بیٹھا تھا۔ اوہ، اتنی دیر سو لیا میں۔ وہ جو رات شہوار کو ستانے کی غرض سے بستر پر لیٹا تھا، یہ سچ تھا کہ کل سارا دن آفس، گھر اور یہاں کی بھاگ دوڑ میں خاصی تھکن ہو گئی تھی۔ ایسے میں شہوار کے آفر سے فوراً فائدہ اٹھایا تھا۔ اب اپنے سونے پر حیرت ہو رہی تھی۔ بستر سے اتر کر وہ بابا صاحب کے بستر کے قریب آیا تو شہوار دونوں ٹانگیں اوپر کیے کرسی پر ہی بیٹھی سو رہی تھی۔ اس کی میڈیکل کی کتاب اس کے سینے پر اونتی پڑی ہوئی تھی۔ وہ خاصی بے آرام حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ ایک نظر اس پر ڈالتے مصطفیٰ واش روم میں گھس گیا، پھر منہ ہاتھ دھو کر لوٹا تو بھی محترمہ سابقہ انداز میں ہی ملی۔ شہوار، اس نے پکارا مگر وہ خاصی گہری نیند میں تھی۔ شہوار، اس نے اب کے قریب جا کر پکارا۔ حفظ ما تقدم کے طور پر اسے ہاتھ لگانے سے اعتراض ہی برتا کہ رات والی بہادری کا تحفہ ابھی اس کے سر پر ہی موجود تھا۔ شہوار، اس نے پھر پکارا تو اس نے نیند سے مندی آنکھیں نیم وا کر کے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اٹھ کر بستر پر چلی جاؤ، میں اب ادھر بیٹھ جاؤں گا۔ مصطفیٰ کی آواز پہچان کر اس نے فوری پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ وہ قریب کھڑا کہہ رہا تھا۔ وہ فوراً ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اذان ہو رہی ہے، میں اب ادھر ہی ہوں، تم بستر پر جا کر لیٹ جاؤ۔ اس سے چند قدم پیچھے ہٹ کر مصطفیٰ نے کہا تو وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ رات کے 3 بجے تک وہ جاگتی رہی تھی، پھر پتہ نہیں کب آنکھ لگی تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ گردن ایک طرف ڈھلکنے اور ایک ہی زاویے پر اتنی دیر سے رہنے پر اب فوراً سیدھی کرنے پر درد محسوس ہوا تو گردن پر ہاتھ رکھ کر اس نے انکار کر دیا۔ مصطفیٰ نے پلٹ کر دیکھا۔ نیند سے اٹھی آنکھیں اس وقت بڑی عجیب سی لگیں، مقابل کو پوری قوت سے اپنی طرف کھینچ رہی تھیں۔ وہ سر جھٹک گیا۔ مرضی ہے تمہاری۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ لاک دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر پلٹ کر شہوار کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی بجائے بابا صاحب کی طرف دیکھتے اپنی گردن دبا رہی تھی۔ حد ہوتی ہے، ویسے تو محترمہ ہر وقت ترم خواں بنی پھرتی ہیں اور خوف کا یہ عالم ہے کہ دروازہ لاک کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ چٹخنی گرا کر وہ باہر نکل گیا تھا۔ رات تو بیت ہی گئی تھی۔ مصطفیٰ کے باہر جانے پر یک گنا سکون محسوس کرتے کتاب ٹیبل پر رکھ کر اپنی گردن دباتے وہ باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ اذان ہو رہی تھی۔ اس نے وضو کیا۔ کل رات حویلی سے آتے ہوئے وہ جائے نماز لے آئی تھی۔ اذان ختم ہوئی تو جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کر کے جائے نماز طے کر کے بستر پر آ کر بیٹھی تو بھی مصطفیٰ واپس نہیں آیا تھا۔ نہ جانے کہاں رہ گیا یہ شخص۔ لاشعوری طور پر مصطفیٰ کی منتظر تھی۔ گردن ابھی بھی دکھ رہی تھی۔ ہلکا ہلکا دباتے وہ بستر پر دراز ہو گئی اور سر تکیے پر رکھ لیا۔ ایک دھیمی سی کلون کی مہک نے اطراف میں گھیرا تو الجھی۔ مصطفیٰ کا انتظار کرتے کبھی بابا صاحب کو دیکھتے چند پل مزید سرکے تو آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ کتنا بے پرواہ ہے یہ شخص۔ پتہ بھی ہے کہ میں کمرے میں اکیلی ہوں، پھر بھی باہر نکل گیا۔ نیند میں جانے سے پہلے مصطفیٰ کے متعلق یہ آخری خیال تھا جو آیا تھا، اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ کب تک سوتی رہی تھی۔ آنکھ کھلی تو اسپتال کے کمرے کا منظر دیکھ کر چونکی۔ بابا صاحب جاگ رہے تھے۔ ماں جی انہیں کوئی چیز کھلا رہی تھیں۔ ان کی بائیں طرف شاہ زیب صاحب اور مصطفیٰ موجود تھے، جبکہ دائیں طرف ماں جی کے ہمراہ تابندہ بھی تھیں جو کرسی پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ ماں جی بابا صاحب کے بستر پر، جبکہ باقی دونوں حضرات کھڑے تھے۔ اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو دن کے 10 بجا رہا تھا۔ اف، کیا میں اتنی دیر سوتی رہی؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور ٹھٹک گئی۔ وہ تو یوں ہی لیٹ گئی تھی، پھر یہ اسپتال کی سفید چادر اس کے وجود پر کس نے ڈال دی تھی؟ اس نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ چادر ہٹا کر وہ بستر سے اتری تو اس کے اٹھنے پر سبھی نے اسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اٹھ گئی تم؟ مصطفیٰ کو بھیجا بھی تھا، پھر بھی تم ساری رات جاگتی رہی۔ اس کو اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ یہ بستر پر لیٹ کر سوتا رہے۔ ماں جی نے اسے دیکھ کر کہا تو وہ ہنس کر ان کے قریب آئی۔ انہوں نے اس کے جھکنے پر اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ جیتی رہو۔ میں آتی ہوں۔ ماں جی سے پرے ہو کر وہ جلدی سے باتھ روم میں چلی آئی۔ منہ ہاتھ دھو کر بال ہاتھوں سے سنوار کر چادر درست انداز میں سر پر جما کر واپس آئی تو مصطفیٰ اور شاہ زیب صاحب اب بستر پر بیٹھے ہوئے تھے جس سے وہ ابھی اٹھی تھی۔ دونوں کے درمیان کوئی گفتگو ہو رہی تھی مگر آواز دھیمی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے بابا صاحب کی؟ بائیں طرف سے وہ بابا صاحب کے پاس بستر پر آ بیٹھی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ٹھیک ہوں اب تو۔ ان کا انداز دھیما تھا جس کا مطلب تھا ابھی انہیں بولنے میں دقت ہو رہی تھی۔ آپ پریشان نہیں ہوں، انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ مکمل طور پر ریکور کر لیں گے، پھر ہم آپ کو واپس حویلی لے چلیں گے۔ اس نے ان کے ضعیف ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی تو وہ محض سر ہلا گئے۔
اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے واپس جا کر ایک میٹنگ بھی اٹینڈ کرنی ہے۔ شہوار نے پلٹ کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ اپنے ماں باپ سے مخاطب تھا، یقیناً وہ شہر جانے کی بات کر رہا تھا۔ ہاں مگر جاتے وقت حویلی سے زبیری صاحب کو ضرور ساتھ لے جانا، ان کے اپنے بھی بہت ضروری کام ہیں جو وہ ہماری خاطر چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اب تو بابا صاحب کافی بہتر ہیں اور اس ہسپتال کے ڈاکٹرز بھی خاصے لائق ہیں، شاہ زیب صاحب نے مصطفیٰ سے کہا تو وہ سر ہلا گیا۔ مصطفیٰ شہوار کو بھی ساتھ لیتے جانا۔ بابا صاحب کی حالت کا سن کر اچانک آنا پڑ گیا تھا۔ اس نے ساتھ چلنے کو کہا تو میں نے انکار نہیں کیا تھا۔ اب بابا صاحب بہتر ہیں تو اس کے رکنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، خواہ اسٹڈی کا حرج ہوگا، تبندہ نے مصطفیٰ سے کہا تو شہوار نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ اس کا ابھی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جس نے بھی جانا ہے ایک دفعہ ہی بتا دیں، مجھے واپس جا کر بہت اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ مصطفیٰ کا احسان جتاتا انداز تھا۔ اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر ماں کو۔ میں ابھی واپس نہیں جا رہی، اس نے تبندہ بھی کو اطلاع دی۔ بچوں والی باتیں مت کرو، ابھی تو مصطفیٰ جا رہا ہے، اس کے بعد یہاں اتنا کوئی فارغ نہیں بیٹھا جو تمہیں لانے لے جانے میں ہی لگا رہے۔ تبندہ بھی کا انداز دو ٹوک تھا۔ میں بخشو کے ساتھ چلی جاؤں گی، اس نے نخوت سے ناک سکیڑی۔ مصطفیٰ کے علاوہ باقی سب بھی ان دونوں ماں بیٹی کی مکالمے بازی سن رہے تھے۔ تبندہ نے اسے کچھ سخت کہنے کے لیے اعتراض برتا اور اس کے پاس آ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ ادھر آؤ، میری بات سنو۔ ہاتھ پکڑ کر وہ اسے باہر لے آئی تھی۔ تم مصطفیٰ کے ساتھ واپس جا رہی ہو، کل رات میں تمہاری خواہش کا احترام کرتے تمہیں اپنے ساتھ یہاں لے آئی تھی، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ چپ چاپ واپس جاؤ۔ اور تم نے رات مصطفیٰ کے سر پر گلاس کھینچ مارا تھا کیا؟ اس بیچارے کے سر پر اتنا بڑا زخم ہو گیا ہے اور تمہیں احساس تک نہیں۔ شہوار تو منہ کھولے ماں کے الفاظ سن رہی تھی۔ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ وہ مان ہی نہیں سکتی تھی کہ مصطفیٰ نے سب کے سامنے ذکر کیا ہو یا اس کا نام لیا ہو۔ مصطفیٰ نے بتایا کہ تم نے ڈر کر چور سمجھ کر گلاس مارا تھا۔ وہ تو مصطفیٰ نکلا اور بچت ہو گئی، ورنہ کوئی اور انسان ہوتا تو کتنی شرمندگی ہوتی۔ تم کو تو میں خاصی سمجھدار اور میچور لڑکی سمجھتی تھی، اور دن بدن نہ جانے کیا حرکتیں سر انجام دے رہی ہو تم۔ ماں کے الفاظ پر شہوار ضبط سے دانت پر دانت جما کر رہ گئی۔ مصطفیٰ سب کو یہ بتائے گا اسے امید نہ تھی، بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ مصطفیٰ نے صرف مجھے ہی تمہاری یہ کارگزاری بتائی ہے، بھائی اور بھابھی کے سامنے ٹال گیا تھا۔ اگر سب کو پتہ چلے تو کتنی شرمندگی ہو، کیسی بچکانہ حرکت کی تم نے۔ شہوار کا ٹیمپرامنٹ ضبط کی انتہائی حالت پر تھا۔ اب چپ چاپ واپس جاؤ، مصطفیٰ حویلی زبیری کو لینے جا رہا ہے، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، حویلی اپنا بیگ لے کر واپس آ جاؤ۔ امیر جی کا انداز فیصلہ کن تھا۔ شہوار کے اندر مصطفیٰ کے حوالے سے اس بدظنی پر چنگاریاں سی بھر گئیں۔ میں نہیں جا رہی اس شخص کے ساتھ کہیں بھی، اگر آپ نے مجھے زبردستی بھیجنا چاہا تو پھر یاد رکھیے کہ دوسرے لوگ تو ایک طرف، میں آپ سے بھی کبھی کلام نہیں کروں گی۔ مصطفیٰ کی حرکت نے اسے اتنا دکھی کیا تھا کہ ایک دم ماں سے انتہائی بد لحاظی سے کہہ کر اندر جانے کے بجائے ایک طرف بھاگ کر نکل گئی تھی، اور تبندہ بھی نے سر تھام لیا تھا۔ کیا ہوا؟ شہوار پھر واپس جا رہی ہے کیا؟ کب سے مصطفیٰ کی آواز سنائی دی تو تبندہ بھی نے یکگنا سکون کا سانس لیا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، وہ راضی نہیں ہو رہی جانے کو، اب بھی ناراض ہو کر غصے سے باہر کی طرف نکل گئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں دن بدن اتنی چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے۔ اچھی خاصی سمجھدار ہوتی تھی، اب تو ذرا ذرا سی بات پر کاٹ کھانے کو دوڑنے لگتی ہے۔ تم دیکھو ذرا یہ کہاں نکل گئی ہے۔ مصطفیٰ نے سنجیدگی سے تبندہ بوا کو دیکھا، وہ خاصی متفکر اور پریشان تھیں۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، ویسے کس طرف گئی ہے وہ؟ تبندہ بوا نے باہر کی سمت جاتے رستے کی طرف اشارہ کیا تو وہ ان کو تسلی دیتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس طرف چلا آیا۔ ہسپتال کی عمارت تو چھوٹی سی ہی تھی، تاہم اس کا صحن بہت کشادہ اور وسیع تھا، اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اچھی خاصی گھاس اگ گئی تھی۔ عمارت سے باہر نکل کر صحن کی اطراف نگاہ ڈالی تو محترمہ لان میں ایک طرف گھاس پر بیٹھی ہوئی دکھائی دیں۔ اس کی طرف شہوار کی پشت تھی۔ وہ گہرا سانس کھینچتا تیزی سے اس کی طرف چلا آیا۔ وہ قریب آیا تو پتہ چلا کہ محترمہ گھٹنوں میں سر دیے سوں سوں کر رہی تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ قدرے فاصلے پر کھڑے اس نے کہا تو شہوار نے بہت غصے سے سر اٹھا کر مصطفیٰ کو دیکھا۔ وہ نزدیک ہوتا تو یقیناً کوئی چیز اٹھا کر دے مارتی۔ آپ انتہائی بدتمیز، ایل مینرڈ اور واہیات انسان ہیں، اپنی سرخ آنکھوں کو مزید سرخ کرتے اس نے انتہائی بد لحاظی سے کہا تو وہ ٹھٹکا۔ میرے متعلق یہ نادر فرمودات کس لیے بھئی؟ میں نے گلاس مارا تھا، چلے غلطی سے مار دیا تھا، کیا ضروری تھا کہ امی جی کو بھی بتا دیتے؟ اس کا انداز واقعی بڑا بد لحاظ تھا۔ اسے جس چیز کا بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا سب سے پہلے وہی کہا تو مصطفیٰ ایک دم ہنس دیا، یعنی محترمہ کو گوشمالی ہو چکی تھی۔ تو اس میں آنکھیں سرخ کرنے والی کیا بات ہے؟ تم نے گلاس مارا، میرا سر زخمی کیا، اب بوا جی کو بھی ان کی دختر نیک اختر کے اس شاندار کارنامے کا علم تو ضرور ہونا چاہیے، تاکہ انہیں بھی تو پتہ چلے کہ ان کی بیٹی کتنی بہادر ہے، اور آئندہ تمہیں کہیں اکیلے بھیجنے پر احتیاط سے کام لیں۔
مصطفیٰ کا انداز نارمل تھا۔ شہوار نے مزید کچھ بھی کہنا اپنی انسلٹ کروانے کے مترادف سمجھا تو وہ سختی سے لب بھینچ گئی۔ وہ بہت سوچ سمجھ کر اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ یہ شخص اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ کیا کبھی دونوں کے درمیان سلام دعا سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی؟ اور اب اس دن کی تفصیلی گفتگو اور رشتے سے متعلق صاف انکار کے بعد وہ جس طرح اس کے ضبط کو آزما رہا تھا، اسے مصطفیٰ شاہ زیب علی سے ہزاروں شکایات پیدا ہوتی جا رہی تھیں۔ تو کیا وہ اپنے انکار کی توہین کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ سب کر رہا تھا؟ شہوار کا ذہن الجھا۔ اب کیا خیال ہے؟ مجھے دیر ہو رہی ہے، واپس بھی جانا ہے۔ اسے اسی طرح سختی سے لب بھینچے بیٹھے دیکھ کر مصطفیٰ نے ٹوکا تو وہ اس پر ایک غصیلی نگاہ ڈالتے ہاتھ جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو آپ کی بوا جی نے جو بھی آرڈر کیا ہے وہ ایک طرف۔ سچ کہتی ہوں، اگر آپ نے مجھ سے یہ دوبارہ واپسی والی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو اپنی بوا جی کے زیادہ ہی درد اٹھ رہے ہیں تو اپنی بوا جی کو ہی ساتھ لے جائیں، مگر مجھے نہیں۔ واٹ نان سینس! اس کے اس انداز پر مصطفیٰ نے بھی برہمی سے کہا، مگر وہ وہاں رکتی تو جواب دیتی بغیر اس کی طرف دیکھے پلٹ کر واپس اسپتال کی عمارت میں گھس گئی تھی۔ واٹ اے سلی گرل! وہ غصے سے اس کے ری ایکشن کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ 2 دن بعد بابا صاحب کی طبیعت سنبھلی تو ڈاکٹرز نے انہیں اوکے کر دیا تھا اور یہ لوگ انہیں واپس حویلی لے آئے تھے۔ شہوار زیادہ تر بابا صاحب کے پاس ہاسپٹل میں ہی رہی تھی۔ اس کے ساتھ مہرونیسا آنٹی یا پھر شاہ زیب انکل ہی زیادہ تر رکے تھے، جبکہ تابندہ بوا 1-2 چکر کے بعد دوبارہ اسپتال کا چکر نہ لگا سکی تھیں کہ بابا صاحب کی عیادت کرنے والے ہاسپٹل اور حویلی دونوں کے چکر لگا رہے تھے اور ان کو تابندہ بوا ہی ہینڈل کر رہی تھیں۔ بابا صاحب کی دونوں بیٹیاں زینب بھی اور زہرا بھی آئی ہوئی تھیں، جبکہ حسن علی انکل متواتر فون کر رہے تھے اور یہی حال نواز علی انکل کا بھی تھا، جبکہ شاہ زیب صاحب تو مکمل طور پر بابا صاحب کے پاس موجود تھے۔ اپنے تمام کام اور ضروری امور نظر انداز کیے اس وقت صرف بابا صاحب کو توجہ دیے ہوئے تھے۔ بابا صاحب کو حویلی شفٹ ہوئے آج دوسرا دن تھا۔ وہ سارا دن ان کے پاس ہی رہتی تھی، گاہے بگاہے ان کی میڈیسن چیک کرتی، بی پی کی حالت دیکھتی، ان کی خوراک کھانے پینے کا سارا کام وہ خود ہی کر رہی تھی۔ اس دوران اس نے شدت سے محسوس کیا تھا کہ تابندہ بھی اس سے شدید خفا ہیں۔ اگرچہ انہوں نے اپنے قول و فعل سے اس کا براہ راست شہوار کو احساس نہیں دلایا تھا، مگر جس طرح دوبارہ انہوں نے اس سے شہر جانے کی کوئی بات نہیں کی تھی، بلکہ کسی بھی سلسلے میں کوئی استفسار نہیں کیا تھا، تو شہوار کے دل میں یقین ہوتا جا رہا تھا کہ تابندہ بھی اس سے شدید خفا ہیں۔ مگر بابا صاحب کی طرف وہ سارا وقت اس قدر مصروف رہتی کہ خود سے ماں کے پاس جا کر ان کی ناراضی ختم کرنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ رات کے 10 بجے بابا صاحب جلدی میڈیسن لے کر سو گئے تھے۔ وہ ان کو ایک نظر دیکھتے ماں کو ڈھونڈنے ہال کی طرف آئی تو وہاں دونوں پھوپھی جان، تابندہ بھی اور مہرونیسا چاروں خواتین عشاء کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ شہوار ایک گہرا سانس لیتی ہال سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ مہرونیسا بیگم تھیں۔ انہیں دیکھ کر وہ فوراً دروازے کی ایک طرف ہو گئی۔ آپ آئیے، نماز پڑھنی تھی؟ وہ اندر آ گئی تھیں۔ جی، اس نے مختصراً کہا۔ صبح ہم واپس جا رہے ہیں۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ بابا صاحب کی حالت قدرے بہتر ہے۔ ڈاکٹر تو دن رات چکر لگا رہا ہے۔ شاہ زیب بھی سب کام چھوڑے ادھر ہی رکے ہوئے ہیں۔ ان کی وہاں کل ایک اہم میٹنگ ہے۔ وہ صبح جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تمہیں بھی کہہ دوں، تیار رہنا۔ صبح صبح فجر کے وقت نکلیں گے تو وقت پر پہنچ جائیں گے۔ تمہارا پہلے ہی کالج کا خاصا حرج ہو چکا ہے۔ اگر تم بھی کالج جانا چاہو تو چلے جانا پھر۔ انہوں نے اپنے آنے کی وجہ بیان کی تو وہ فوراً ساحل آ گئی۔ اس سے زیادہ وہ خود بھی اب کالج سے غیر حاضر نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، میں تیار ہوں گی، اس نے فوراً سر ہلا دیا تھا۔ جیتی رہو۔ ان 3-4 دنوں میں تم نے جس طرح بابا صاحب کا خیال رکھا ہے، شاہ زیب اس بات سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ اللہ تمہیں اپنی تعلیم میں کامیابیوں کا حامران کرے۔ دل خوش کر دیا تم نے تو۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے مزید کہا تو وہ مسکرا دی۔ یہ کوئی احسان نہیں۔ یہ کوئی احسان نہیں، میں بھی تو اس حویلی کی ایک فرد ہوں۔ یہ کوئی احسان نہیں، میں بھی تو اس حویلی کی فرد ہوں۔ ان کی دیکھ بھال میرا بھی فرض ہے۔ اس کے الفاظ میں اس قدر سچائی تھی، بابا صاحب کے لیے محبت تھی کہ مہرونیسا بیگم ایک دم متاثر ہوئیں۔ جیتی رہو، اللہ تمہیں خوش رکھے، آباد رکھے۔ صبح جلدی نکلنا ہے، چلتی ہوں۔ زینب اور زہرا دونوں ادھر ہی ہیں، اب تابندہ اکیلی اور ذمہ داری نہ ہوگی۔ تم بھی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہوگا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تاکید کرتی وہ چلی گئیں تو شہوار گہرا سانس لیتے جائے نماز طے کر کے بستر پر آ بیٹھی۔ امی نے نماز پڑھ لی ہوگی، جانے سے پہلے ان سے مل تو لوں، صبح شاید وقت نہ ملے۔ ابھی وہ ارادہ کر کے اٹھی ہی تھی کہ سرہانے پر موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین دیکھی تو انا کی کال تھی۔ السلام علیکم، مسکرا کر اس نے کال پک کی تھی۔ وعلیکم السلام، کتنی بے وفا لڑکی ہو، حویلی جا کر ایسے ہی بیٹھ گئی ہو، تمہارے بغیر کالج کاٹ کھانے کو دوڑ رہا ہے، کب آ رہی ہو واپس؟
انا تو اس کی آواز سنتے ہی شروع ہو گئی تھی۔ شہوار ہنس دی۔ صبح فجر کے قریب گاؤں سے نکلنے کا پروگرام ہے۔ اگر وقت پر شہر پہنچ گئے تو انشاءاللہ کل کالج میں ملاقات ہوگی۔ اس نے اس کی تسلی کرائی۔ تھینک گاڈ۔ اور تمہارے بابا صاحب کا کیا حال ہے اب؟ اسے اب خیال آیا تھا پوچھنے کا، تب وہ ہنس دی۔ اللہ کا شکر ہے وہ بہتر ہیں۔ چلو پھر ٹھیک ہے، اب کل کالج میں بات ہوگی۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اس نے موبائل رکھا تو پھر باز اٹھا۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل کو دیکھا۔ اف، اب کون ہے؟ اس نے جھنجھلا کر موبائل اٹھایا۔ وہاں مصطفیٰ کا نام دیکھ کر وہ چونکی۔ مصطفیٰ ان 3 دنوں میں پہلی بار اسے کال کر رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، ان حضرتوں کا اب اس وقت کیا کام آن پڑا ہے؟ اس نے متجسس ہوتے کال پک کی تھی۔ السلام علیکم، اس کا مخصوص انداز تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ واپسی کب تک متوقع ہے؟ اس نے اگلا سوال کیا۔ شہوار کو بڑا ناگوار گزرا۔ آپ سے مطلب؟ اس نے رکھائی سے کہا۔ آپ شاید بھول رہی ہیں محترمہ کہ مستقبل قریب میں آپ کے سارے مطلب اب میری ذات سے ہی ہوں گے۔ دوسری طرف بڑے آرام سے اسے سلگایا گیا تھا۔ بڑی شدید خوش فہمی میں مبتلا ہے محترم، اس نے حقیقتاً خاصا سلگ کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ یہ تو آپ کے لیے خاصی خوش آئند بات ہونی چاہیے کہ میں خوش فہمی میں مبتلا ہوں، کسی غلط فہمی میں نہیں۔ دوسری طرف سے خاصے ریلیکس انداز میں کہا گیا تھا۔ میں ایسی بے مقصد باتوں پر خوش نہیں ہوتی۔ مطلب کی بات کریں، کال کیوں کی ہے؟ اس نے فوراً سنجیدگی سے ٹوکا۔ محترمہ، میں نے سب سے پہلے حال احوال دریافت کرنے کے بعد بات مطلب کی ہی کی تھی، اور اس پر بھی آپ جنابہ نے آپ سے مطلب کہہ کر ڈائریکٹ اٹیک کر ڈالا تھا۔ دوسری طرف خاصے جتاتے ہوئے انداز میں کہا گیا تو شہوار نے لب بھینچ لیے۔ آ جاؤں گی میں جب میرا دل کرے گا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے اپنے سابقہ موڈ میں ہی جواب دیا۔ اور آپ کا یہ دل کب کرے گا کہ اپنا ہر شیڈیول آپ سے ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے؟ اس نے اسی بے لچک انداز میں کہا تو دوسری طرف مصطفیٰ شاہ زیب گہری سانس لے کر رہ گیا۔ خیر ضروری تو نہیں، مگر ڈسکس کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ گھر میں باقی لوگ کیسے ہیں؟ اس نے بات ٹال دی۔ وہ مزید اس سے اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب آپ کا دل کرے گا اور آپ آئیں گی تب آ کر خود ہی دیکھ لیجیے گا۔ مصطفیٰ نے اس کی بات پلٹنے پر خاصا برا منایا تھا۔ بڑے فطری انداز میں شہوار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ امڑ آئی، یعنی یہ شخص اس کی باتوں پر برا بھی مان سکتا ہے۔ اچھا مشورہ ہے، عمل کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ وہ کون سا لحاظ کرنے والی تھی؟ مسکراہٹ دانتوں تلے دبا کر روکتے اس نے اسے مزید سلگایا۔ اف، وہ اچھا خاصا جھنجھلایا۔ ابھی میری ماں جی سے بات ہوئی ہے، بابا جان اور ماں جی دونوں کا صبح واپس آنے کا پروگرام ہے۔ تمہاری پڑھائی متاثر ہو رہی ہے، میرے ساتھ آنے میں تمہیں اعتراض تھا، مگر ان دونوں کے ساتھ آنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ مصطفیٰ کے تیکھے الفاظ پر شہوار نے ایک گہرا سانس لیا، یعنی یہ شخص یہ بھی اندازہ لگا چکا تھا۔ اف، کتنے درست ہوتے ہیں اس شخص کے اندازے، یعنی محترم ماں سے بات کرنے کے بعد اسے کال کر رہے تھے۔ اپنی اسٹڈی کے بارے میں آپ سے زیادہ کانشیس ہوں، سو ڈونٹ وری۔ شہوار کا انداز بڑا دھیما تھا۔ دوسری طرف وہ ایک پل کو چپ رہ گیا، یعنی اس لڑکی سے کچھ بھی کہنا سننا فضول تھا۔ اوکے، ایز یو وش، گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ۔ اگلے ہی پل وہ مزید ایک بھی لفظ کہے بغیر کال بند کر گیا تو شہوار نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ اسے مصطفیٰ کے اتنی جلدی کال بند کر دینے کی امید نہ تھی۔ ذہن لاشعوری طور پر مصطفیٰ شاہ زیب کی طرف ہونے لگا تو وہ سر جھٹکتے موبائل ایک طرف ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پہلے الماری سے بیگ نکال کر صبح کی پیکنگ کی اور پھر کچھ سوچتے وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کا ارادہ تابندہ بی کے پاس کچھ دیر رکنے کا تھا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا۔ وہ تابندہ بی کے کمرے میں آئی تو وہاں پہلے ہی سے مہرونسا آنٹی اور شاہ زیب انکل موجود تھے۔ اسے دیکھ کر وہ ٹھٹکے تھے۔ وہ تینوں شاید کوئی خاص بات کر رہے تھے، اسے دیکھ کر چپ ہو گئے تھے۔ تم سوئی نہیں بیٹا؟ مہرونسا بیگم نے ہی مسکرا کر پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے اندر آئی۔ بس سونے لگی تھی، صبح آپ لوگوں کے ساتھ واپس جانا تھا تو سوچا آج کی رات امی کے ساتھ گزار لوں، پھر نہ جانے کتنے دنوں بعد ملنا ہو۔ وہ تابندہ بی کے پاس ہی بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ تابندہ بی نے سنجیدگی سے بیٹی کا چہرہ دیکھا، وہ مسکرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھی بات ہے، چلیں ہم بھی چلتے ہیں، صبح جلدی نکلنا ہے، ابھی سوئیں گے تو اٹھیں گے۔ مہرونسا آنٹی نے انکل سے کہا تو وہ سر ہلاتے اللہ حافظ کہتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ دروازہ بند کر دوں اور لائٹ بھی آف کر دوں نا؟ ان دونوں کے جانے کے بعد اس نے کھڑے ہو کر ماں کا چہرہ دیکھا۔ تابندہ بی نے اسی سنجیدگی سے سر ہلا دیا۔ شہوار نے دروازہ لاک کر کے لائٹ آف کر کے نائٹ بلب روشن کر دیا تھا۔ اب کمرے میں ہلکی ہلکی سبز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ تابندہ بی بستر پر دراز ہوئیں تو وہ بھی ان کے ساتھ آ لیٹی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ بہت لاڈ سے ان کے گرد بازو لپیٹنے اس نے ہلکی سبز روشنی میں ماں کے چہرے کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، وہی پچھلے 3-4 دنوں والا سنجیدہ انداز تھا۔ شہوار کے دل کو کچھ ہوا۔ پھر مجھے کیوں لگ رہا ہے؟ تمہارا وہم ہوگا۔ وہ اسی طرح دراز اس کو دیکھنے کی بجائے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہم ایک دن ہوتا ہے یا 2 دن ہوتا ہے، اب 4 دن ہو رہے ہیں۔
اس وہم کا شکار ہوئے ہوئے۔ مجھے پتہ ہے آپ مجھ سے مصطفیٰ کے ساتھ نہ جانے پر ناراض ہیں۔ اب کی بار تابندہ بوا نے آنکھیں کھول کر ساتھ لیٹی بیٹی کو دیکھا۔ میں ناراض نہیں ہوں، مجھے تمہارے رویے پر دکھ ہوا تھا۔ اس دکھ کی وجہ یہ تھی کہ تمہیں اب اپنی ماں پر اعتماد نہیں رہا۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، تم جو کبھی میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرتی تھی، اب تمہیں میرے فیصلوں پر اعتراض رہنے لگا ہے۔ میری رائے کو تم نظر انداز کرنے لگی ہو۔ تمہارے اس رویے نے مجھے دکھی کیا ہے شہوار۔ تمہیں اب اپنی ماں پر اعتماد اور اعتبار نہیں رہا۔ تم جس طرح اپنے باپ کے خاندان کی اصلیت جاننے کو بےتابی دکھا رہی ہو، اس کا تو یہی مطلب ہے کہ تمہیں میری کسی بات کا کوئی یقین نہیں۔ ان کا لہجہ روندا ہوا تھا، گہرے دکھ کا گماز۔ شہوار تو ساکت رہ گئی تھی۔ نہیں امی جان، نہیں، بالکل نہیں، میں آپ پر بد اعتمادی ظاہر نہیں کر رہی۔ اگر آپ حکم دیں گی تو میں آج بھی آپ کے ہر فیصلے پر ایک فرما بردار بیٹی کی طرح ریئیکٹ کروں گی۔ آپ میری زندگی کا کل اثاثہ ہیں، کل سرمایہ ہیں۔ آپ ہیں تو میں زندہ ہوں۔ آپ کو دیکھتی ہوں تو زندہ رہنے کا مقصد ملتا ہے۔ میں نے محض اس خیال سے مصطفیٰ کے ساتھ جانے سے انکار کیا کہ جس طرح اس رشتے سے متعلق مصطفیٰ کے سامنے صاف اور واضح الفاظ میں انکار کر چکی ہوں، تب اس کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مجھے ضرور شرمندگی ہوتی۔ بہرحال وہ ایک اچھا اور قابل انسان ہے، مجھے اس شخص کی اچھائی سے انکار نہیں، مگر میں خود اپنی ہی نظروں میں مزید نہیں گرنا چاہتی کہ مصطفیٰ اور میرے درمیان اس ٹاپک پر بہت صاف، واضح اور تفصیلی بات ہو چکی ہے، اور گفتگو کے دوران ہمارے درمیان شدید تلخ کلامی بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اب بار بار مصطفیٰ شاذب کے ساتھ سفر کرنا میرے لیے بہت اذیت ناک تھا۔ ماں کی باتوں پر اس نے فوراً اپنے دل کی تمام کیفیت کہہ ڈالی تو تبندہ بھی نے بہت سنجیدگی سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کے خوبصورت چہرے میں کسی کا عکس جھلملانے لگا تو انہوں نے بڑی ہمت سے آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں شہوار، میرے سامنے ابھی بہت سے امور ہیں جو حل طلب ہیں بیٹا۔ میں نے اگر مصطفیٰ کا انتخاب کیا تھا تو بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، ہر لحاظ سے ایک قابل انسان تھا وہ۔ اس گھر کی پناہ میں نے یوں بلا مقصد اختیار نہیں کی تھی۔ وہ اب اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اگر ان لوگوں کے ساتھ رشتہ داری بنانا چاہ رہی ہوں تو بھی یہ بلا مقصد نہیں۔ شہوار تم کسی عام خاندان کی لڑکی نہیں ہو بیٹا، مصطفیٰ سے تم کسی طرح بھی کم نہیں ہو۔ انہوں نے روندی آواز میں اسے سمجھانا چاہا تو وہ لب بھینچ گئی۔ امی جان، میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ ہمارے درمیان میرے والد اور ان کے خاندان یا آپ کے خاندانی پس منظر کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی۔ بس میں مصطفیٰ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنانا چاہتی۔ پہلے وجہ جو بھی تھی، مگر اب جب سے عادلہ بھابی نے اپنے بھائی کے لیے آ کر جو کیچڑ مصطفیٰ اور میرے حوالے سے میرے کردار پر اچھالا ہے، اب وہ کیچڑ مجھے جینے نہیں دیتا۔ امی، وہ عورت مجھے گندا خون ہونے کے دن رات تانے دیتی ہے اور میں چپ چاپ سہتی تھی، مگر اب بات کردار کی ہے اور میرا کردار اتنا کمزور نہیں ہے کہ میں مصطفیٰ جیسے لڑکوں کو پھنساتی بھی ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ عادلہ بھابی اور ان کی فیملی کہتی ہے۔ اور جس طرح ان کا بھائی میرے راستے میں آ کر میری ذات پر کیچڑ اچھالتا تھا، اس کی بد کرداری اور آوارگی کو سہتے سہتے کبھی مجھے لگتا کہ میں کسی بھی لمحے اپنی جان لے لوں گی۔ امی، میری ذات، میری تکلیف کا شاید آپ اندازہ نہ کر سکیں۔ عادلہ بھابی اور ان کا یہ بھائی میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ میں آپ کے سامنے کبھی ایک لفظ بھی نہ کہتی، مگر مصطفیٰ والے واقعے کو لے کر آپ جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اگر یہی صورتحال رہی تو پھر ایک بات طے کر لیجیے گا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حویلی آ جاؤں گی۔ ماں کے سامنے سب کہتے وہ شدت سے سسک اٹھی۔ شہوار، یہ حقائق تو خود تبندہ بھی کے لیے بہت حیران کن، تکلیف دہ اور اذیت ناک بھی تھے۔ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ تفصیل سے بتاؤ مجھے۔ انہوں نے ایک دم تمام خفگی سرد مہری ایک طرف ڈالتے اسے بازو کے حصار میں لے کر پوچھا۔ مجھ سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھیں، میں ابھی تک اس شہر میں ہوں تو محض آپ کے لیے، ورنہ جس طرح اس شخص نے مجھ پر زندگی کے دروازے تنگ کرنے کی کوشش کی تھی، باخدا میں کب کی سب چھوڑ چھاڑ کر آپ کے پاس آ چکی ہوتی۔ تبندہ بھی گمسم سی بیٹی کی شکل دیکھے گئیں۔ امی، یہ لوگ محض ہماری کم حیثیتی اور مشکوک بیک گراؤنڈ کو بنیاد بنا کر ہمیں لوٹ کا مال سمجھ کر ہتھیانا چاہتے ہیں، ہمیں اذیت دینا اور ہیض اٹھانا چاہتے ہیں۔ شہوار کے الفاظ پر وہ کئی ثانیے تک گمسم رہی تھی۔ ادھر شہر میں کسی اور کو بھی عادلہ کے بھائی کی ان حرکتوں کا علم ہے؟ انہوں نے کچھ سوچتے پوچھا، لیکن وہ خاموش رہی۔ تم کب سے یہ سب سہ رہی ہو؟ اس سے جواب نہ پا کر انہوں نے مزید پوچھا۔ جب سے عباس بھائی سے عادلہ بھابی کی شادی ہوئی ہے، ان کا بھائی میڈیکل کالج میں ہی ہوتا ہے۔ اس نے مزید انکشاف کیا تو کتنے لمحوں تک تابندہ بھی بول ہی نہ سکی۔ خاندان اور کردار کے لحاظ سے ان کا گھرانہ کیسا ہے؟ انہوں نے کچھ سوچتے پوچھا کہ کبھی براہ راست عادلہ کی فیملی سے ان کی ملاقات نہ ہو پائی تھی۔ ہاں، عادلہ سے ضرور ملتی رہی تھی۔ امی، وہ شخص بہت بد کردار ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کو انسان کہنا ہی انسانیت کی توہین ہے، اور انسان کا انفرادی کردار ہی اس کے پورے گھرانے کی عکاسی کرتا ہے۔ عادلہ بھابی آپ کے سامنے ہیں اور ان کا یہ بھائی انسانیت کے نام پر ایک دبہ ہے۔ شہوار کا انداز اور لب و لہجہ انتہائی زہریلا ہو گیا تھا۔ تبندہ بھی نہایت گمسم انداز میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ ان کی یہ حساس بیٹی اتنے عرصے سے یہ سب سہ رہی تھی، ان کے اندر آگ سے جلنے لگی۔ جس لڑکی کی خاطر انہوں نے ساری زندگی گمنامی کی حالت میں گزار دی تھی،
آج ان کی شہوار حالات کے زرد و گرم کا شکار ہو رہی تھی، یہ سب جھیل رہی تھی۔ اس بچی کی خاطر انہوں نے اس حویلی کی 4 دیواری کی پناہ قبول کی تھی، اور آج ان کی یہ بچی ان کے تمام لائحہ عمل کے باوجود حالات کا شکار ہو رہی تھی۔ شہوار کے دن بدن بدلتے رویوں کے پیچھے یہ وجوہات تھیں۔ ان کا دل دکھنے لگا۔ انہوں نے بہت محبت سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں جکڑ لیا تھا۔ کیا اب بھی وہ شخص میڈیکل کالج میں ہوتا ہے؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ نہیں، آج کل نہیں آ رہا۔ پتہ نہیں وہ کالج چھوڑ چکا ہے یا نہیں۔ مگر امی، ایک بد کردار شخص کے شر سے انسان آخر کب تک اور کتنا خود کو بچا سکتا ہے؟ مجھے کالج جاتے ہوئے بہت ڈر لگنے لگا ہے۔ وہ شخص اس قدر بدنام شہرت کا حامل ہے کہ اس سے کوئی بھلائی کی امید کی ہی نہیں جا سکتی۔ تم تو آج کل مصطفیٰ کے ساتھ کالج آ رہی ہو نا؟ انہوں نے شہوار کی بات پر چونک کر پوچھا تو وہ محض سر ہلا گئی۔ کیا اتنا دن بیمار رہنے کے پیچھے بھی اس شخص کا کوئی ہاتھ تھا؟ انہوں نے مزید پوچھا تو وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اچھا، میں بھائی صاحب سے اس معاملے کو ڈسکس کرتی ہوں، وہ ضرور کوئی حل نکال لیں گے۔ انہوں نے اس کو تسلی دینا چاہی تو اس نے ایک دم نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں امی، پلیز کسی کو مزید کچھ مت بتائیے گا۔ اگر میں نے کسی سے اس معاملے کو ڈسکس ہی کرنا ہوتا تو پہلے کہہ چکی ہوتی۔ امی، اگر اس خاندان میں سے کسی بھی فرد کو علم ہوا تو یقین جانیے میں اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی۔ یہ میرے لیے عزت اور موت کا معاملہ ہے، اور میں کسی کی نگاہوں کے سامنے ذلت نہیں سہنا چاہتی۔ مگر شہوار، اس مسئلے کا کوئی بھی حل تو نکالنا ہوگا نا؟ اگر وہ شخص کوئی سنگین حرکت کرنے پر آیا تو؟ جبکہ جس طرح تم بتا رہی ہو کہ عادلہ اور اس کی ماں رشتہ بھی لے کر آئی تھی، بھابھی لوگوں سے بھی اس سلسلے میں میری کوئی بات نہیں ہو پائی۔ چند ایک بار باتوں باتوں میں نے کریدنا بھی چاہا، مگر لگتا ہے کہ وہ مجھ سے اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ بہرحال، اگر وہ شخص اس قدر بد کردار اور آوارہ انسان ہے تو اس سے ہر قسم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایسے حالات میں کسی مضبوط انسان کا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے کہ کل کلاں کو وہ لوگ اس شخص کی کسی سنگین حرکت پر کوئی ایکشن تو ضرور لے سکیں گے نا۔ میں نے مصطفیٰ سے بات کی تھی، اس نے نگاہیں چراتے ماں کو بتایا تو تبندہ بھی اسے کئی ثانیے بے یقینی سے دیکھے گئیں۔ واقعی؟ کب کی تھی؟ کچھ سنبھل کر انہوں نے بغور بیٹی کو دیکھا جو بدستور نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ لاسٹ ٹائم جب ہم ماں جی اور مصطفیٰ کے ساتھ حویلی آئے تھے تب ابھی رشتے والی بات آپ نے مجھ سے نہیں کی تھی۔ میں نے سوچا کہ مصطفیٰ اچھی پوسٹ پر ہے، یقیناً وہ اس شخص کے سلسلے میں کوئی اقدام ضرور کرے گا۔ پھر جب آپ نے مجھ سے اگلے دن رشتے کی بات کی تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ مجھے مصطفیٰ سے یہ مسئلہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نہ جانے وہ کیا سمجھتا ہوگا، مگر یہ سچ ہے کہ اس سے ذکر کرنے سے پہلے تک میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آپ بڑوں میں ہم دونوں کا رشتہ طے کرنے کی پلاننگ طے آ چکی ہے۔ شہوار نے دھیرے دھیرے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ تبندہ بھی کے لبوں پر اس قدر ٹینشن کے باوجود ایک پرسکون سی مسکراہٹ سمٹ آئی۔ شہوار ابھی بھی نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ ایک طرف وہ اس رشتے سے انکاری تھی تو دوسری طرف مصطفیٰ سے مدد لینے پر مجبور تھی، اور یہ مجبوری ہی تھی جو اسے ماں سے سب کہہ دینے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ہی مصطفیٰ نے تمہیں کالج لانے لے جانے کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ انہوں نے تمام صورتحال کا جائزہ لیتے اندازہ لگایا تھا۔ جی۔ اس سب کے باوجود تم مصطفیٰ کے لیے انکار کر رہی ہو؟ انہوں نے شکوہ کیا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ماں کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ مجھے مصطفیٰ کی اچھائی اور خلوص نیت سے کبھی انکار نہیں، مگر امی، اپنی ذات اور خودداری کی حفاظت بھی میرا فرض ہے۔ امی، یہ سب ایک طرف، مگر میرے کردار اور خاندانی پس منظر پر کوئی انگلی اٹھائے یہ سب سہنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال آپ سے ڈسکس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے صرف یہ تعاون چاہتی ہوں کہ جب تک میری تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی مجھے اس پرپوزل کے جھنجٹ میں مت ڈالیں۔ انکل لوگوں کو جیسے بھی مطمئن کریں، مگر اب مجھ سے اس سلسلے میں بات مت کریں۔ شہوار کا انداز دو ٹوک تھا۔ چلو ٹھیک ہے۔ تبندہ نے ایک گہری سانس لی۔ آپ شہر کیوں گئی تھی؟ شہوار کو اچانک مصطفیٰ کی جرح کا انداز یاد آیا تو ماں کا چہرہ دیکھا۔ سب سال کی روشنی میں کچھ واضح نہ ہو سکا سوائے سنجیدگی کے۔ بتایا تو تھا کہ تمہاری اس رات کی ٹیلی فونک گفتگو کے بعد مجھے لگا کہ تم سے خود جا کر مل لوں۔ تم شاید مجھے مس کر رہی ہو۔ تمہاری بیماری اور ذہنی کنڈیشن کا اندازہ تھا تو اسی لیے 1-2 دن کے لیے خود آنا پڑا، انہوں نے رسانیت سے کہا۔ اور اس دن جب آپ شاپنگ کے لیے گئی تھیں تو کہاں رک گئی تھیں؟ مصطفیٰ کے الفاظ یاد تھے تو ماں سے پوچھنا ضروری سمجھا۔ کہیں بھی نہیں۔ عرصے بعد شہر کی گہما گہمی والی زندگی کا جائزہ لیا تو کچھ پل کے لیے باہر کی دنیا میں گھومنے کو دل چاہا، بس اسی چکر میں رستہ بھول گئی تھی، اور پھر جب رکشہ لیا تو اس کا رکشہ خراب ہو گیا۔ تبندہ بھی کا انداز سادہ اور پورا اعتماد تھا۔ شہوار انہیں دیکھے گئی۔ تو پھر مصطفیٰ کو امی کی باتوں پر یقین کیوں نہیں آیا تھا؟ وہ الجھی۔ کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تبندہ بھی نے اس کی نگاہوں کے ارتکاز پر مسکرا کر پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، بس ویسے ہی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ ہمارا بھی اپنا کوئی گھر ہوتا، اپنی چھت اور اپنے گھر کی 4 دیواری ہو۔ یہ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی اپنائیت اور خلوص۔ عادلہ بھابھی کے احساس دلانے سے پہلے تک میں بہت مطمئن تھی، کبھی اپنے گھر اور خاندان کا خیال اس قدر شدت اختیار نہیں کر پایا تھا، مگر اب دل چاہتا ہے کہ اپنا گھر ہو۔
اپنے خاندان کا حوالہ ہو، اور جب سے عادلہ بھابھی کا بھائی عذاب بن کر سامنے آیا تو دل شدت سے چاہنے لگا ہے کہ کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا، کڑیل جوان مضبوط بھائی، جس کی چھاؤں میں ہم دونوں کو کسی عادلہ بھابھی جیسی عورت کی طعنہ زنی نہ سہنا پڑتی، ایسا بھائی جو میرے درد کو سمجھ سکتا، جو اس آوارہ بدمعاش انسان کا منہ توڑ سکتا۔ اور جب عائشہ اور صبا کو اپنے بھائیوں کے ساتھ وقت گزارتے دیکھتی ہوں تو دل سے اپنی اس محرومی پر ایک ہوک سی اٹھتی ہے۔ شوار بس کرو بیٹا، یہ کیسی محرومی والی باتیں کر رہی ہو آج؟ اس کے لہجے میں عجیب سا سوز تھا۔ تبندبی نے ایک دم گھبرا کر اسے ٹوک دیا۔ یہ تمہیں اچانک ایسے خیالات کیوں کر سوچنے لگتے ہیں؟ وہ حیران تھی جبکہ شہوار خاموش تھی۔ اچھا اب ایک لفظ بھی نہیں کہنا مزید، صبح تم نے جلدی نکلنا ہے، اب سونے کی کوشش کرو، مجھے بھی سارے دن کی مصروفیت سے اب شدید تھکن ہو رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہتے اسے ٹوکا تو وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ دل اور انہونی خواہشات پر بھلا کب اختیار ہوتا ہے؟ کاش وہ ماں کو بتا سکتی۔ اس کے دل میں صرف یہ ایک محرومی نہ تھی، کئی محرومیاں تھیں، مگر نہ جانے آج کیسے ایک محرومی کا ذکر زبان سے نکل آیا تھا۔ مگر اب تبندبی کا انداز دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ سو جاؤ، پریشان نہیں ہوتے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ مصطفیٰ ایک اچھا سلجھا اور سمجھدار انسان ہے، اگر اس کے علم میں اس شخص کی تمام حرکتیں ہیں تو وہ یقیناً کوئی بہتر قدم ہی اٹھائے گا۔ بے فکر ہو کر مصطفیٰ پر بھروسہ کرو، وہ انشاءاللہ تمام معاملے کو حل کر لے گا۔ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے انہوں نے کہا تو شہوار محض سر ہلا کر رہ گئی۔ سو جاؤ اب، انہوں نے اسے کہتے خود بھی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ بھی گہرا سانس لے کر آنکھیں موند گئی۔